حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا گیا، ابو بکر بتانا تیرے دل کی تمنا کیا ہے؟ جناب صدیق اکبر تاجدار صداقت، حضور کے یار غار، یار وفا، یار مزار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لوگوں میرے دل کی 3 تمنا ہے، دل کی 3 تمنا ہے۔ ابو بکر کون سی؟ آپ فرماتے ہیں پہلی تمنا یہ ہے کہ چہرہ مصطفیٰ کا ہو اور آنکھ ابو بکر کی ہو۔ آئے جنہوں مزہ آیا بولے سبحان اللہ۔ جاگ کر بیٹھیں، میرے نبی کا ذکر لوگوں کا محتاج نہیں کہ بڑا بھرا ہو تو پھر حضور کا ذکر ہوتا ہے، نا حضور کا ذکر لوگوں کا محتاج نہیں بلکہ ساری کائنات محمد کے ذکر کی محتاج ہے۔ جتنے بیٹھے جاگ کے بیٹھے، انشاءاللہ دوسرے بھی جو آنے والے ہیں وہ بھی آ جائیں گے۔ جن کو پہلے میں نے کہہ دیا آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ ابو بکر فرماتے ہیں لوگوں 3 تمنا ہے۔ پہلی تمنا چہرہ ابو بکر کا ہو اور آنکھ ابو بکر کی ہو، چہرہ مصطفیٰ کا ہو۔ دوسری تمنا مال ابو بکر کا ہو، اجازت مصطفیٰ کی ہو کہ حضور کے نام پہ قربان کر دوں۔ اور تیسری تمنا بیٹی ابو بکر کی ہو اور نکام محمد کے ہو، بیٹی ابو بکر کی ہو اور نکام مصطفیٰ کے ہو۔ تینوں تمنا رب نے قبول فرما لی۔ جناب ابو بکر صدیق اسلام میں داخل ہوتے ہیں، سارا مال مکے کی گلی میں بیٹھ کر اللہ کے نام پہ تقسیم کرتے ہیں۔ ابو جال کہنے لگا ابو بکر تو بڑا سیانہ ہے، ارے بڑا سیانہ تاجر ہے، مال یوں ہی نہیں کمایا جاتا، تو یوں ہی لٹا رہا ہے، یوں ہی لوگوں کو دے رہا ہے۔ ابو بکر فرماتے ابو جہل چپ کر، ارے تجھے کیا پتا، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گٹا دیکھی ہے، ارے لٹ گیا وہ جس نے بھی محمد کی ادا دیکھی ہے، لٹ گیا وہ جس نے بھی محمد کی ادا دیکھی ہے، کیونکہ قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، ارے کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سوارا کرتے ہیں، جب زلف سوارا کرتے ہیں کہ زلف نچڑی بہشتہ دے چشمے بنے، زلف بکھری تے جگتے کرشمے بنے، زلف سمٹی تے بدل سیاہ بن گئے، زلف الجھی تے کالی گٹا بن گئی، زلف سمری تے رحمت دی چھاں بن گئی، اور زلف رب دی زبانی قرآن بن گئی، زلف رب دی زبانی قرآن بن گئی۔ اس نو ولیل دے نا تو رب جاندا، ساڈی بخشش دا مولا سبب جاندا، چشمے روشن جدوں آقا کھولی ہو سی، ذات رب دی سبحان اللہ بولی ہو سی، پھر پہلی نظر جتھے سونے پائی ہو سی، اسے تھا جنت مولا بنائی ہو سی، پہلی نظر جتھے سونے پائی ہو سی، اسے تھا جنت مولا بنائی ہو سی۔ آنکھ اٹھا دی گئی آسماں بن گیا، آنکھ جھکائی تے سارا جہاں بن گیا، کہ فرمایا کہ مال ابو بکر کا ہو، قربان محمد کے نام پہ ہو۔ فرماتے دوسرا آنکھ ابو بکر کی ہو۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ غار ثور ہے، گود ابو بکر کی ہے، چہرہ بددہا ہے۔ ابو بکر بار بار حضور کے چہرے کو دیکھتے ہیں، وہ سانپ جو بھی تمنا دیدار لیے بیٹھا تھا بار بار ابو بکر کی ایڑی کو بوسے دیتا تھا، ابو بکر کی ایڑی کو ڈس رہا تھا، بار بار ڈس رہا تھا، لیکن ابو بکر کی نظر حضور کے چہرے سے نہ اٹھتی۔ دل میں خیال تھا کہ یہ وقت نہ جانے پھر ملے یا نہ ملے، حضور کا چہرہ گود میں ہے، بار بار دیکھ رہے ہیں۔ جب زہر اتنا اثر کر گیا کہ آنکھوں سے آنسو جل کے حضور کے بددہا چہرے پہ گرے، میرے آقا نے آنکھ کھولی، فرمایا ابو بکر کیا ہوا؟ عرض کرتے آقا کسی جانور نے ڈس لیا۔ جب ایڑی ہٹائی حضور نے نواب دہن لگایا، سارا زہر ابو بکر کے اندر سے ختم ہو گیا، سارا درد جاتا رہا، زہر جاتا رہا، جان بھی مار دی حضور کے اوپر، چہرہ بددہا بھی دیکھتے رہے۔ اصل نماز ہے یہی، روح نماز ہے یہی
کہ تو میرے روبرو رہے میں تیرے روبرو رہوں، ارے دل میں ہو یاد تیری اور در پہ سرے نیاز ہو، وہ بھی کوئی نماز ہے یار نہ ہو اور نماز ہو، وہ بھی کوئی نماز ہے کہ یار نہ ہو اور نماز ہو۔ ابو بکر صدیق بار بار دیکھ رہے، وہ ابو بکر صدیق جن کی محبت مصطفیٰ کریم سے اتنی تھی کہ میرے آقا علیہ السلام ایک صلح کروانے کے لیے قافلے میں گئے، تھوڑا لیٹ ہو گئے، ادھر نماز کا وقت ہوا تو ابو بکر صدیق کو صحابہ کہنے لگے نماز جا رہی ہے، آپ نماز پڑھا دیں، آپ مصلی پہ آئے۔ ابو بکر صدیق مصلی پہ کھڑے ہو گئے، نماز پڑھانے لگے، ابھی 2 رکعتیں پڑھائیں، 2 باقی ہیں، پیچھے سے حضور بھی آ گئے۔ پہلی صف میں جو پیچھے صحابہ کھڑے تھے انہیں خوشبوئے پسینہ مصطفیٰ آئی، انہوں نے رستہ چھوڑا، حضور آگے آئے، انہوں نے رستہ چھوڑا، حضور چلتے چلتے، نماز بھی چل رہی ہے، میرے آقا چلتے چلتے پہلی صف میں آ گئے۔ جب حضور پہلی صف میں آئے نا تو ابو بکر صدیق مصلی پہ کھڑے تھے، اب آقا پیچھے آ گئے۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خوشبوئے محمد ہو اور ابو بکر پہچان نہ سکے؟ حضور کی خوشبو کے پیچھے کھڑے ہیں، ابو بکر سے حدیث کے الفاظ ہیں، ابو بکر صدیق ان آنکھوں کے پوروں سے پیچھے حضور کو دیکھتے رہے، آپ مصلی سے پاؤں پیچھے کرتے، دل میں یہ تھا، خیال، اشارہ تھا، حضور آپ آگے آئیں، میرے آقا اشارہ کیا، ابو بکر نہیں تو پڑھاتا جا، آج محمد پیچھے پڑھے گا، ابو بکر تو پڑھاتا جا۔ ابو بکر نے پھر ایڑی پیچھے کی، پھر پیچھے قدم ہٹایا کہ نہیں حضور آپ انبیاء کے سردار ہیں۔ ابو بکر قدم پیچھے ہٹایا، حضور نے پھر روکا، یہ نماز بھی چل رہی ہے اور دیدار مصطفیٰ بھی ہو رہا ہے، حضور سے باتیں بھی ہو رہی ہیں، قدم پیچھے ہٹاتے میرے آقا فرماتے ابو بکر کھڑا رہنا، تو بلے شاہ نے یہاں پہ کمال کا ترجمہ کیا، ابو بکر صدیق بار بار پاؤں پیچھے لے کر جاتے، حضور فرماتے پاؤں آگے رکھ، بلے شاہ فرماتے ابو بکر صدیق آنکھوں کے ان پوروں سے حضور کا دیدار کر رہے تھے، آگے نماز بھی تھی، تو بلے شاہ فرماتے ابو بکر کیا کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھا کہ میں تیم وال ویکھا، نماز پڑھا، آج تو لوگ کہتے ہیں نماز میں نعوذ باللہ حضور کا خیال آئے تو ٹوٹ جاتی ہے، ارے ابو بکر بلے شاہ کا عقیدہ دیکھ، ابو بکر کیا کہتے دلی دل میں کہ نماز پڑھا کہ میں تیم وال ویکھا، نماز پڑھا کہ میں تیم وال ویکھا، مینوں کعبہ ہی بھول گیا آئی، یاد نہ رہیاں سوم صلاتاں کر فکر سجندہ پہ آئی، یاد نہ رہیاں سوم صلاتاں بس فکر سجدہ پہ آئی، بار بار پیچھے، یاد نہ رہیاں سوم صلاتاں فکر سجدہ پہ آئی۔ اب ابو بکر پیچھے آ گئے، حضور آگے ہو گئے۔ امام کے لیے ضروری اگر مسلح چھوڑے یا مقتدی جان بوجھ کے نماز حالت میں بار بار ادھر ادھر دیکھے نماز ٹوٹ جائے گی، یہ کیسی نماز ہے؟ نماز بھی جاری ہے، دیدار بھی جاری ہے، اشاروں میں باتیں بھی جاری ہے۔ ابو بکر پیچھے آئے، حضور مصلی پہ گئے، نماز مکمل ہوئی، میرے آقا فرمایا ابو بکر میں نے کہا تھا نا کہ آگے کھڑا رہ، پھر پیچھے کیوں آیا؟ ابو بکر صدیق پہ قربان جائے، عرض کرتے ہیں آقا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، حضور ابو بکر کے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ابو قحافہ کے بیٹے کی کہاں اتنی جرت کہ نبیوں کے امام کی جماعت کرا سکے؟ میں تو اس لیے پیچھے آ گیا کہ حضور آپ انبیاء کے امام ہیں، آپ انبیاء کے بھی امام ہیں، وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پہ دعا دی، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے، فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق، وہ نبیوں سے کم تر، ابو بکر نبیوں سے کم تر، زمانے میں اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، وہ نبیوں سے کم تر، زمانے میں اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق، کہ چارے یار نبی دے پیارے تے نہیں کوئی چارہ ورگا، نہ اس دھرتی پیدا کیتا اینا جان نثارہ ورگا، اوے اعظم شان صدیق دی کی دساں اکو یار ہزارہ ورگا، اعظم یاد اعظم شان صدیق دی کی دساں اکو یار ہزارہ ورگا، اکو یار ہزارہ ورگا،
اگر ساری رات ابو بکر کا ہی ذکر کرتے رہے، رات نہیں زندگیاں ختم ہوں ابو بکر کا ہی ذکر ختم نہ ہو۔ اتنی شان رب نے عطا فرمائی ابو بکر صدیق کی، اتنا مقام بلند فرمایا۔